اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مستقل جاری و ساری ہے۔ درس نمبر 190 آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 154 ہم نے پڑھا تھا، چھٹا پارہ، آیت نمبر 155 ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کی خلاف کاریاں، یہودیوں کے مظالم، یہودیوں کی غلطیاں، ان کو خداوند عالم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ جو بھی قرآن مجید میں ہے، جیسے یہودی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، نہیں، جو بھی اس طرح کے عمل انجام دیں گے اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اس آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اس کے پہلے جو ذکر تھا کہ خداوند عالم نے ان کو منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں، وَأَخَذْنَا مِيثَاقَ، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق غلیظ، سخت عہد و پیمان لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس انہوں نے چونکہ نقض کیا، توڑا اپنے عہد و پیمان کو، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، یہ پیمان شکنیاں ہیں، بنی اسرائیل کی خلاف کاریاں ہیں، جو کچھ پہلے ذکر ہوا اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے عہد و پیمان جو خدا سے کیا تھا اس کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، آیات خدا کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء بغیر حق، انبیاء کو ناجائز قتل کیا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ سب خراب کاریاں، ان کی برائیاں، اور ساتھ میں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ مذاق میں کہتے تھے کہ ہمارے دل میں قفل ہے، ہمارا دل بند ہے، قفل ہے، ہمارے دل پہ کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی آیت پڑھیے، کتنا بھی اللہ کا کلام سنائیے، بنی اسرائیل نے یہ مذاق اڑایا اس انداز میں کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کا یہ قول کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں ہمارے آنکھ میں پردہ پڑ گیا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، ویسے ہمارے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ آپ کتنا بھی تبلیغ کرتے رہیے، آپ کتنا بھی راہ ہدایت بتاتے رہیے، ہم پہ اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اب آگے خداوند عالم فرما رہا ہے، بل طبع اللہ علیہا، خداوند عالم نے ان گناہوں کی وجہ سے، اس طرح کی گفتگو کرنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پہ کچھ اثر نہیں پڑنے والا ہے، تو جب ان کی یہ حرکتیں تھیں تو خداوند عالم فرما رہا ہے بل طبع اللہ علیہا، خداوند عالم نے مہر لگا دی، بند کر دیا، ان کے لیے راہ ہدایت کو بند کر دیا۔ البتہ یہ سبب خود بنے ہو، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، خداوند عالم نے اس پہ مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس ایمان نہیں لائیں گے، بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گے یہودیوں۔ لہذا انہوں نے عہد خدا کو توڑا، انبیاء کا قتل کیا، پیغمبر کے کلام کا مذاق اڑایا کہ اس پر اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں پڑے گا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے،
جس کی سزا انہیں کیا ملی کہ خداوند عالم نے مہر لگا دیا، بند کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے کہ ان کے لیے راہ ہدایت بند۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم لوگ، اور یہیں تک نہیں بلکہ اور بھی زیادہ ان کے گناہ بڑھے، اس سے اور عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے۔ آگے کی آیت ہے 156، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یعنی یہودیوں نے جناب مریم پر تہمت لگایا، بہتان لگایا، الزام لگایا کہ معاذ اللہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی ہیں، چونکہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، یقین نہ رکھتا ہو، وہ قوم ایسی ہی ہوگی۔ لہٰذا یہ بنی اسرائیل اور یہ یہودیوں کی کارستانیاں، ان کے عظیم گناہ، اور جہاں تک ان کے خلاف کاریوں کا ذکر ہوا، اوپر انبیاء کا قتل کرنا، نبی کا مذاق اڑانا کہ ہمارا دل پہ پردہ پڑ گیا، کچھ اثر نہیں کرے گا، احکام خدا کی مخالفت کرنا، جناب مریم پر بہتان لگانا، یعنی یہ سب سے بڑا گناہ کہ جناب مریم پر انہوں نے بہتان لگایا۔ اب آگے کی آیت ہے 156، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا یہ فعل کہ وہ ان کے گناہوں میں سے کیا ہے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس پر افتخار کرنا، جناب مریم پر تہمت لگانا۔ اور آگے آیت جو بنی اسرائیل مرتکب ہوئے، وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو، یعنی جناب عیسیٰ مسیح کو، ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ مسیح ہیں ان کو ہم نے قتل کیا ہے، اور تاکید کرتے ہوئے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے وہ، اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا، عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا۔ یہ کون افتخار کر رہے تھے اس پہ؟ یہودی کرتے تھے، بنی اسرائیل کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہودی مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ عیسائی کہ جس نے جناب عیسیٰ پر بہتان لگایا، تہمت لگائی، ان سے دوستی ہو گئی، ان سے دوستی ہے۔ یہ عجیب المیہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے، کہا عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ خدا بند عالم کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ وما قتلوه وما صلبوه، نہ تو عیسیٰ قتل ہوئے ہیں، نہ تو عیسیٰ صلیب پہ چڑھائے گئے ہیں، ولکن شبہ لہم، جناب عیسیٰ کے مشابہ ایک شخص تھا وہ قتل ہوا ہے، جناب عیسیٰ قتل نہیں ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی قرآن مسلمان جناب عیسیٰ کی جو عظمت بیان کر رہا ہے، جو فضیلت بیان کر رہا ہے، خود عیسائی نہیں بیان کر، عیسائی کہہ رہے ہیں قتل ہو گئے۔ مسلمان اور قرآن مجید دین اسلام کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ عروج پہ چلے گئے، چرخ چہارم پر ہیں۔ تو جناب عیسیٰ کی زیادہ فضیلت کس میں ہے؟ جناب عیسیٰ کو مرتبہ ملا ہے۔ خدا بند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وما قتلوه وما صلبوه، نہ تو عیسیٰ قتل ہوئے ہیں، نہ ہی عیسیٰ کو سولی دی گئی ہے، بلکہ ان کے شبیہ ایک شخص تھا، اس کو قتل کیا انہوں نے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں، وہ شک کی بنا پر کیا ہے، اس لیے کہ جو فوجی آئے تھے، فوجی تو پہچانتے بھی نہیں تھے، روم کے فوجی آئے تھے، جناب عیسیٰ کو دیکھے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے، اور جناب عیسیٰ کی جو مدد کرنے والے ہیں تو بھاگ لیے تھے چھوڑ کے، حواریون چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور انہیں نے لکھا انجیل میں کہ عیسیٰ قتل ہو گئے، جو تھے ہی نہیں موقع واردات پر۔ قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے، خداوند عالم کے نبی ہے جناب عیسیٰ، اللہ کہہ رہا ہے جو اختلاف ہے ان کے شک کی وجہ سے ہے، ما لہم بہ من علم
ان لوگوں کو علم نہیں ہے ان سب چیزوں کا. الا اتباع الظن، یہ تو ظن اور گمان کی بیس پہ. مثلا جناب عیسیٰ وہاں پہ تھے، گھیر لیا تو قتل ہی ہو گئے ہوں گے. خدا کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. ما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه یقینا، پھر تاکید آ رہی ہے یقیناً عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس آیت نمبر 157 میں ہے کہ یہ یہودی افتخار کرتے تھے انبیاء کو قتل کر کے، جیسے جناب عیسیٰ کو قتل کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے رسول کو قتل، یعنی ساتھ میں تاکید کرتے ہوئے اور اپنے حساب سے دھمکی دینا، جیسے سامنے والے پر روب جتانا کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کو بھی ہم نے قتل کر دیا. یہ کیا ہے؟ ان کا افتخار کرنا ہے. اب یہاں پر ایک اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے جو کہ قرآن مجید کی ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک، جو ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ شک کی وجہ سے ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. اختلاف کس چیز میں؟ جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی بات اختلاف جو ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، اختلاف اس بات میں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہیں، بعض ان کو کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ پیغمبر بھی نہیں ہے. یعنی یہودی کہتے ہیں عیسیٰ نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ اختلاف اتنا بڑا اختلاف، یہ تو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا قرار دیتے ہیں حالانکہ نبی خدا ہے، اور وہ یہودی اتنا گھٹا دیتے ہیں. لہذا یہ اختلاف، ایک مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ اختلاف ایک یہ چیز کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا نبی بھی نہیں ہے. دوسرا بعض کہتے ہیں اس اختلاف جو قتل کے بارے میں ہے، یہ کہتے ہیں قتل کر دیا، بعض کہتے تھے کہ قتل نہیں ہوئے، ان میں بھی اختلاف تھا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید صراحتاً کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے. اور اناجیل اربع جو 4 انجیلیں ہیں، یہ قرآن مجید پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور پیغمبر کے زمانے میں جمع ہوا. جو ہمارے ہاتھ میں قرآن اس وقت موجود ہے یہ کامل، اسی طرح یہی قرآن پیغمبر کے زمانے میں جمع ہوا ہے. اور بہت سی آیتیں بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، پیغمبر کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں جمع ہوا، بعد میں جمع ہوا تو کتاب نہیں، پیپر الگ الگ ہو تو کتاب نہیں کہتے ہیں. یا سورہ حمد کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، کتاب کی شروعات، تو کتاب پہلے سے ہے. لیکن اناجیل اربع جو 4 انجیلیں ہیں عیسائیوں کے ہیں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ہیں. اور اناجیل اربع کہتی ہیں کہ قتل ہو گئے ہیں. یعنی 4 انجیلیں جو ان کی ہیں، متی کی ہے، مرقس کی ہے، لوقا کی ہے اور یوحنا کی ہے. یعنی یہ سب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ قتل ہو گئے. حالانکہ جناب عیسیٰ کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی تربیت اور ارشاد کے لیے آئے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جناب عیسیٰ کو نبی ماننے کے بجائے وہ 3 خدا جہاں قائل ہیں عیسائی، اللہ، جناب عیسیٰ اور فرشتہ روح الامین، 3 خداؤں کے قائل ہیں. اور دراصل کہ جناب عیسیٰ کا مقصد جو عیسائیوں نے قرار دیا وہ الگ ہے، خدا نے جو قرار دیا الگ ہے. خدا نے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت تربیت کے لیے. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کا مقصد قرار دے دیا کہ جناب عیسیٰ نے، جو اناجیل اربع میں ہے، کہ جناب عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے اپنی جان دے کر کے ہمارے گناہوں سے ہمیں بچا لیا. یعنی ہم عمل کریں نہ کریں، حالانکہ یہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، شریعت کے خلاف. ہر انسان جو کام کرے گا، جو عمل کرے گا، اس کے لحاظ سے جزا یا سزا. یعنی عیسائی قائل ہیں کہ عیسیٰ کا مقصد کیا تھا کہ عیسیٰ اس دنیا پر فدا ہو گئے اور بشریت کے گناہوں کو ختم کر دیا، دنیا کو سزا سے بچا لیا. لہذا وہ صلیب اسی لیے لگاتے ہیں کہ راہ نجات ہے. جناب عیسیٰ نے قربانی دے کر کے ہم سب کو بچا لیا ہے. دراحال کہ اصل کیا، ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے. وہ اسی لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ پریشان ہے. حالانکہ جناب عیسیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ
وہ غلط فہمی ہوئی ان لوگوں کو کہ وہ قتل ہوئے، قتل نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ زندہ ہے، جناب عیسیٰ زندہ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی ایک بات کو منوانے کے لیے کہ جناب عیسیٰ نے قربانی دے دیا تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ کو معاف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے پریشان ہے۔ اور یہ اناجیل اربع جناب عیسیٰ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی بلکہ جناب عیسیٰ کے عروج پہ جانے کے کئی سالوں کے بعد یہ لکھی گئی ہے۔ اور انجیل متی نے جناب عیسیٰ کو جب گرفتار کیا گیا اور ان کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو جو لفظ استعمال کیا کہ جناب عیسیٰ نے یہ کہا، ایک نبی خدا ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سولی پہ چڑھایا گیا وہ جناب عیسیٰ نہیں تھے۔ کیا لفظ متی نے استعمال کیا انجیل متی نے کہ عیسیٰ نے کہا اے علی مجھے تو نے کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ کہ کیا یہ نبی خدا ایسا کہہ سکتا ہے اللہ سے کہ مجھے دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا، مجھے لوگ قتل کر رہے ہیں؟ یہ عام انسان کہہ سکتا ہے، خدا نہیں کہہ سکتا ہے۔ یعنی یہ کلام جناب عیسیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ جناب عیسیٰ کو جب قتل کرنے لے جا رہے تھے، سولی پہ چڑھانے لے جا رہے تھے، کہہ رہے ہیں اے میرے خدا مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ اور یہ خود انجیل متی نے نقل کیا ہے کہ ایسا کہا۔ خود یہ عبارت اس بات کی دلیل ہے کہ جو قتل ہوا ہے وہ خود جناب عیسیٰ نہیں تھے۔ اور قرآن مجید تو صراحتاً کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ قتل ہوئے ہیں نہ تو ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، ولکن شبہ لہم، ان لوگوں کو شبہ ہوا ہے، دوسرے آدمی کو سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ اختلافات جو ہیں کچھ کہتے ہیں قتل ہوئے کچھ کہتے ہیں قتل نہیں ہوئے، یہ ان کی شک کی وجہ سے ہے۔ جناب عیسیٰ کی شبیہ کوئی شخص تھا وہ قتل ہوا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس بات کا علم ہی نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، مگر یہ ظن اور گمان کی بنا پر انہوں نے سب کہا ہے۔ پھر قرآن مجید تاکید کہہ رہا ہے، تاکید کر رہا ہے وما قتلوہ یقینا، یقیناً عیسیٰ قتل نہیں ہوئے۔ ہماری دعا ہے پروردگار محمد علیہ وسلم میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے آخری حجت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے جو کہ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پروردگار ہم کو وہ زمانہ وہ وقت دکھا دیں جب ساری کائنات میں عدل انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ جو مریض ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اول انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے تمام مرحومین مومنین و مومنات بلاخص اپنے مرحومین کو احسان ثواب کریں۔